احمد بلال محبوب صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں پھر کہا گیا کہ نئی مردم شماری جو ہے اس کے نتائج کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہم نے سنا کہ جی نئے انتخابات نئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے، اور نئی مردم شماری کے مطابق اگر الیکشن کرانا ہے تو وہ 90 دن میں تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کے خیال میں یہ سارا آئین کے مطابق ہے؟ حامد میر صاحب، میری ذاتی رائے تو یہی ہے جو ہمایوں صاحب کی رائے ہے کہ الیکشن 90 دن سے آگے نہیں جانی چاہیے۔ یہ پہلے بھی بہت زیادتی ہو چکی ہے، آئندہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں ایک سٹیبل گورنمنٹ کی ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ لانگ ٹرم کو ڈیسیژن لے سکے گورنمنٹ، تو اسی صورت میں ہوگا جب کوئی منتخب حکومت آئے گی۔ لیکن اب آئینی جو صورتحال جس طرح میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئین کی دو آرٹیکل کے درمیان ایک ٹینشن ہے۔ وہ آرٹیکل 224، یہ دونوں قانونی ماہرین ہیں، میں تو قانونی ماہر نہیں ہوں، لیکن آرٹیکل 224(1) میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے۔ لیکن ایک آرٹیکل 51(5) بھی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں جب کوئی مردم شماری ڈکلیئر ہو جائے، آفیشلی پبلش ہو جائے، تو اس کے بعد پھر آپ قومی اسمبلی کی سیٹیں اس کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں۔ یہ بتائیں کہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ یعنی مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس تھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ غیر آئینی اجلاس تھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں معاملہ یہ ہے کہ دو چیف منسٹر جو تھے وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے۔ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو، کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو لانگ ٹرم پالیسی ڈیسیژن لینے کی تو اجازت نہیں ہے قانون کے مطابق، لیکن اس کے ساتھ آگے یہ ورڈز بھی لکھے ہوئے ہیں unless there is an urgent situation، یعنی کوئی ارجنٹ معاملہ ہو تو پھر وہ لے سکتے ہیں۔ اب یہ گورنمنٹ کی انٹرپریٹیشن ہے، انہوں نے کہا یہ ارجنٹ معاملہ ہے، لیکن میں ذاتی طور پر ہزارہ بانی صاحب کی رائے سے متفق ہوں کہ یہ چونکہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ڈیسیژن تھا، ان کیئر ٹیکر چیف منسٹرز اس کے اندر نہیں بیٹھ سکتے تھے، لہٰذا یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ مکمل ہی نہیں تھی، ان کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جی بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، کیا آپ کے خیال میں الیکشن کو 90 دن سے آگے لے جانا آئین کے مطابق ہے؟ جیسے بلال محبوب صاحب نے کہا نا، یہ ایشو ہے پاکستان کی آئین کی۔ اس وقت دو کلازیں کا آپس میں جھگڑا ہے۔ ایک یہ کہتی ہے کہ جب یہ مردم شماری ہو جائے تو سیٹیں دوبارہ بنائی جائیں، کسی علاقے میں بڑھ جائیں گی، کسی میں کم ہو جائیں گی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب گورنمنٹ اگر ٹائم سے پہلے اسمبلی ریزالو کر دے تو 90 دن میں الیکشن کرانا ہے۔ یہ دونوں کے درمیان پرابلم ہے۔ یقیناً لوگ اب کورٹ میں بھی جائیں گے، دے ول ڈیسائیڈ اٹ، لیکن جو ٹائم کا مسئلہ ہے نا، آئین میں ایک اور دفعہ بھی ہے 254، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ہم نے ٹائم بتایا ہے کہ یہ ٹائم اتنی دیر میں کام ہوگا نہ ہو تو وہ انویلڈ نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود میری اب سیاسی رائے وہ مختلف ہے۔ میری سیاسی رائے یہ ہے کہ الیکشن کو ٹائم پہ ہونا چاہیے، اور اگر ان کیس سپریم کورٹ فرض کیا کہہ دیتی ہے کہ جی یہ ٹھیک ہے، اب آپ کو ڈیلیمیٹیشن دوبارہ کرانی ہے، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ مہینہ صرف 1.5 ماہ کا کام ہے، اس سے زیادہ کرنی ہے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، سٹیبل گورنمنٹ آنی چاہیے جس کی بھی آئے، اور یہ جو تھوڑی بہت اب اکنامک سٹیبلٹی یا پولیٹیکل سٹیبلٹی کچھ سال 1.5 ماہ میں بڑھی ہے، یہ تھوڑا آگے بڑھے، اور ملک جو ہے نا خاصا ہم نے کھلواڑ کیا ہوا ہے، چیزیں آگے ہمیں بڑھنی۔ یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو اجلاس ہے یہ آئین کے مطابق؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دیکھیے نا، اگر وہ ہوتے ہیں اس میں میجارٹی ویسے ہی فیصلہ کر سکتی ہے، میجارٹی نے تو فیصلہ کر ہی دیا نا، اگر فرض کیا وہ نہیں بھی ہوں تو پھر بھی میجارٹی فیصلہ کر سکتی ہے۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آئین میں بار نہیں ہے اس بات پہ۔ ہم نے انٹرم کیبنٹ کے لیے ایک بار لگایا ہوا ہے آئین کے اندر، چونکہ ہم ترمیم میں بھی انوالو تھے اس وقت جب ترمیم، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آرڈیننس جاری نہیں کریں گے۔ اچھا، لیکن ہم نے اور کسی چیز سے بین نہیں لگایا ان کے اوپر۔ اگر ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ایک پروسیس پہلے چل رہا ہے، مردم شماری کا بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے، بہت مشکل پروسیس ہے، کنٹروورشل پروسیس ہے، ہماری ٹرنیور میں ہم اس کو نہیں کروا سکے تھے، CCI نے پاس ہی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے 90s میں پاس نہیں ہوا تھا۔ اگر ہو گیا ہے تمام صوبوں کا کنسنسس، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، لہذا اس کو آگے چلیں، لیکن اپنا کام تیز کریں اور چند دنوں کی مطلب میکسیمم دیر ہو، لیکن معاملے کو آگے لے جائیں۔ اچھا، ایک اور بھی ایشو ہے جی، وہ آج تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، ان کے دعوے کی صورت میں سامنے آیا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آرڈر اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا ہے اور ان کو لے جایا، اٹک جاتا ہے 9/11 کے سیل میں C کلاس میں ملک کے سابق وزیر اعظم کو رکھا گیا ہے، کھانا بھجوایا جاتا ہے،
उन तक नहीं दिया जाता, इनकार कर दिया जाता है। वहां तो क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर की पोस्ट ही नहीं है, एक डिस्पेंसर दस्तयाब होता है, उनकी जान को खतरा लाक है। अच्छा, अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि अदालत ने हुक्म दिया था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल किया जाए, लेकिन उनको अटक जेल भेज दिया गया है। अब यहाँ पे जो है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनको अटक किले में रखा गया था। अटक किला और अटक जेल बिल्कुल मुख्तलिफ जगह हैं। अटक जेल में शहबाज शरीफ साहब को भी रखा गया था जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। तो ये एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि वहीं पे भेजा गया है इमरान खान साहब को, जहाँ शहबाज शरीफ साहब भी थे।